السلام علیکم دوستو، میرا نام ڈاکٹر محمد رضوان ہے اور میں ایک ماہر نفسیات ہوں، یعنی ایک کلینیکل سائیکالوجسٹ۔ اپنی 20 سالہ کلینیکل پریکٹس کی بنیاد پر میں نے یہ سمجھا ہے کہ انسانی معاشروں میں بڑھتے ہوئے ذہنی مسائل اور نفسیاتی بیماریاں بہت سارے لوگوں کو خوشحال زندگی گزارنے سے روکے ہوئے ہیں۔ یہ نفسیاتی پیچیدگیاں عام انسانوں کے ساتھ ساتھ انتہائی کارآمد اور ذہین لوگوں کی صلاحیتوں پر بھی مایوسی، خوف، ناامیدی اور ناکارہپن کی سیاہ چادر ڈھانپ دیتی ہیں، اور جب تک آگاہی کی روشنی ان تک نہ پہنچے وہ اس نفسیاتی اندھیرے میں قید رہتے ہیں۔ نفسیاتی بیماریاں انسانوں کی روزمرہ زندگی کے ہر شعبے میں شدید خرابیوں کا باعث بنتی ہیں، یعنی فرد اپنا ہی خیال بھی درست طریقے سے نہیں رکھ پاتا، اس کی کام یعنی کاروبار یا نوکری کرنے کی صلاحیت میں کمی آ جاتی ہے۔ اگر وہ طالب علم ہو تو تعلیم کے میدان میں ناکامیوں کا سلسلہ چلنے لگتا ہے، رشتوں میں توازن ختم ہو جاتا ہے اور گھر میں لڑائی جھگڑے روز کا معمول بن جاتے ہیں۔ ان پیچیدگیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آگاہی کے عنوان سے میں ایک لیکچر سیریز کا آغاز کر رہا ہوں، جس کا مقصد آپ لوگوں کو نفسیاتی مسائل اور بیماریوں کے بارے میں آگاہی فراہم کرنا ہے۔ آج اس سیریز کا پہلا لیکچر ہے جس کا موضوع ہے ڈپریشن۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق ڈپریشن نے دنیا میں 264 ملین لوگوں کی زندگیوں کو جزوی یا مکمل طور پر مفلوج کیا ہوا ہے۔ ڈپریشن میں عورتیں مردوں کی نسبت زیادہ مبتلا ہوتی ہیں۔ ڈپریشن ہر عمر کے انسانوں کو ہو سکتا ہے۔ آپ کی مالی حیثیت کیسی ہی ہو، آپ کا سماجی رتبہ کوئی بھی ہو، آپ کی تعلیم کتنی بھی ہو، آپ کسی بھی پیشے سے تعلق رکھتے ہوں، آپ کوئی بھی زبان بولتے ہوں، آپ چاہے کنوارے ہوں، چاہے آپ شادی شدہ ہوں، آپ چاہے گاؤں میں رہتے ہوں، آپ چاہے شہر میں رہتے ہوں، آپ چاہے گوری رنگت کے ہوں، آپ چاہے کالی رنگت کے ہوں، آپ کا قد چاہے لمبا ہو، آپ کا قد چاہے چھوٹا ہو، چاہے جسمانی لحاظ سے آپ صحت مند ہوں، چاہے جسمانی لحاظ سے آپ کسی بیماری میں مبتلا ہوں، آپ کوئی بھی ہوں، آپ کچھ بھی ہوں، اگر روزمرہ کی زندگی کے معاملات کو لے کر آپ کے سوچنے کا انداز منفی ہے، یہ بات دوبارہ دہراؤں گا، اگر روزمرہ زندگی کے معاملات کو لے کر آپ کے سوچنے کا انداز منفی ہے تو زندگی میں آنے والا کوئی بھی چھوٹا یا بڑا واقعہ یا حادثہ آپ کو ڈپریشن کے مرض میں مبتلا کر سکتا ہے۔ ڈپریشن جب شدت میں بڑھ جائے اور اس کے علاج کو توجہ نہیں دی جائے، یہ بات بھی دوبارہ دہراؤں گا، ڈپریشن جب شدت میں بڑھ جائے اور اس کے علاج کو کوئی توجہ نہیں دی جائے تو ڈپریشن میں مبتلا فرد خودکشی بھی کر سکتا ہے۔ ڈپریشن میں مبتلا شخص خودکشی بھی کر سکتا ہے، اور ڈپریشن کا یہ نتیجہ بہت ڈرا دینے والا ہے، بہت ڈرا دینے والا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق نوجوانوں یعنی 15 سے 30 سال کی عمر کے لوگوں میں موت واقع ہونے کے اسباب میں خودکشی دوسرے نمبر پر ہے، یعنی نوجوانوں میں موت کے اسباب میں خودکشی کا نمبر دوسرا ہے، اور یہ رپورٹ عالمی ادارہ صحت کی ہے۔ اور ہاں، اگر آپ کے والدین میں کوئی ایک بھی ڈپریشن میں مبتلا ہے تو عام لوگوں کی نسبت آپ کو ڈپریشن ہونے کا خطرہ 4 گنا زیادہ ہے۔ اسی طرح اگر آپ کو ڈپریشن ہے تو آپ کے بچوں میں ڈپریشن کے منتقل ہونے کا خطرہ عام لوگوں کی نسبت 4 گنا زیادہ ہے۔ اور اگر آپ کے والدین میں سے کسی کو ڈپریشن تھا، پھر آپ کو بھی ڈپریشن ہوا ہے، تو آپ کے بچوں میں ڈپریشن کے منتقل ہونے کا خطرہ عام لوگوں سے 6 گنا زیادہ ہے۔ یہاں خطرہ بڑھ گیا ہے کہ آپ کے والدین کو بھی تھا ڈپریشن اور آپ کو بھی ہے ڈپریشن، تو اب آپ کے بچوں میں ڈپریشن ہونے کا خطرہ 4 گنا زیادہ ہے۔ لہٰذا اس مرض کو لے کر آنکھیں بند کرنے کی نہیں بلکہ آنکھیں کھول کر رکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھنے میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کر بیٹھیں۔ اب میں آپ کو ڈپریشن کی علامات سے آگاہ کرنا چاہوں گا۔ میجر ڈپریشن ایک کلینیکل ڈس آرڈر ہے
بنیادی طور پر 9 علامتوں کا مجموعہ ہے، اور 9 میں سے کوئی بھی 5 علامتیں اگر آپ میں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ڈپریشن سے متاثر ہو چکے ہیں۔ پہلی علامت ہے اداس رہنا، مایوس رہنا، خالی پن کا احساس ہونا۔ دوسری علامت ہے زندگی کی تمام چیزوں سے دلچسپی کا ختم ہو جانا، زندگی سے مزے کا ختم ہو جانا، وہ چیزیں جو کر کے آپ پہلے مزہ اٹھاتے تھے اب وہ آپ کے لیے بے مزہ ہو گئی ہیں۔ تیسری علامت ہے بھوک کا بہت زیادہ بڑھ جانا اور اس کے نتیجے میں وزن کا بہت زیادہ بڑھنا، یا بھوک کا بالکل ختم ہو جانا اور اس کے نتیجے میں آپ کے وزن کا بہت زیادہ کم ہو جانا۔ یہ وزن کم ہونا جو ہے ڈائٹنگ کی صورت سے نہیں ہوگا، یعنی ڈائٹنگ جو آپ پلان کر کے وزن کو کم کرنے کے لیے کرتے ہیں وہ الگ کیٹیگری میں ہے، یا آپ کی پلاننگ کے بغیر آپ کا وزن کم ہونا شروع ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ڈپریشن کی علامت ہے۔ نیند کا بالکل ختم ہو جانا، نیند کا نہ آنا، یا نیند کا بہت زیادہ ہونا۔ جیسے پہلے آپ نارملی 8 گھنٹے کی نیند لیتے تھے تو اب آپ کی نیند بڑھ کر 10 گھنٹے، 12 گھنٹے، 14 گھنٹے تک پہنچ گئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بہت زیادہ نیند لے رہے ہیں، اور یہ نیند ڈپریشن کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ جسم میں حرکت کرنے کی صلاحیت کا کم ہو جانا، یا پھر بہت بے چینی کی صورتحال ہونا، یعنی اس صورتحال کے اندر اٹھ کے پانی پینا بھی جو ہے ایک وزن لگتا ہے، واش روم جانا بھی اس کے لیے ایک وزن لگتا ہے۔ چھٹی علامت ہے تھکاوٹ کا بہت زیادہ احساس ہونا اور جسم میں انرجی کا نہ ہونا، ایسا لگنا کہ جیسے جسم میں بالکل بھی انرجی نہیں ہے۔ ساتویں علامت ہے ایسا احساس ہونا کہ اب آپ بالکل ورتھ لیس ہیں، یعنی آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، یا آپ کو بہت زیادہ گلٹ ہونا، چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر بڑے بڑے گلٹ ہونا، ایک چھوٹی سی غلطی پر آپ کو ایسا لگنا کہ جیسے بہت بڑا گناہ ہو گیا اور اس کی بہت زیادہ سزا ملنے لگی ہے۔ 8ویں نمبر پر ہے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کا کم ہونا، توجہ لگانے کی صلاحیت کا کم ہونا، فیصلہ کرنے کی صلاحیت کا کم ہونا۔ پھر 9ویں علامت ہے جو سب سے خطرناک ہے، یعنی موت کی خواہش پیدا ہونے لگے۔ آپ کو زندگی سے جو پیار تھا، زندگی میں جو دلچسپی تھی، جو جینے کی خواہش تھی، وہ بالکل ختم ہونے لگے۔ ایسا لگنے لگے کہ بس آپ اب موت کو پکار رہے ہوں، اور اس کے ساتھ پھر آپ کو خودکشی کے خیالات آنے لگے، اور اس کے ساتھ اگر آپ کا دل چاہنے لگے کہ اب آپ خودکشی کے لیے اٹیمپٹ کریں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت سیریس لیول کی سچویشن ہے۔ اور ان 9 علامتوں میں سے کوئی بھی 5 علامتیں اگر آپ میں ہیں تو آپ کلینیکل ڈپریشن میں مبتلا ہیں، اور اگر یہ زیادہ ہیں تو اس کی شدت زیادہ ہے، اور جتنی زیادہ شدت ہوگی اتنا ہی زیادہ خطرہ بڑھے گا۔ تو آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ فوری طور پر اگر یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو یا آپ کے کسی پیارے کو ڈپریشن ہو گیا ہے، تو آپ بغیر کسی سیکنڈ تھاٹ کے فوراً ہیلپ کے لیے کسی کلینیکل سائیکولوجسٹ یا پھر سائیکیٹرسٹ سے کنسلٹ کریں۔ کنسلٹنسی لینے کے ساتھ ساتھ پھر آپ سیلف ڈسپلن کی ایکٹیویٹیز کو بھی ضرور پریکٹس کر سکتے ہیں، یا جو آپ کا پیارا ہے اسے پریکٹس کروا سکتے ہیں کہ وہ اپنی لائف میں تھوڑا سا ڈسپلن لے کر آئے، لیکن اس کے لیے پہلے ضروری ہے کہ آپ اس کی سائیکو تھیراپی یا سائیکوٹروپک میڈیکیشن یعنی سائیکیٹرسٹ کے تھرو آپ اس کو دوائیں دلائیں۔ جب تک کہ یہ نہ ہو تب تک آپ سیف سائڈ پر نہیں ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ اپنی اور اپنے پیاروں کی زندگی کی حفاظت کا واحد طریقہ یہی ہے کہ جائیں اور فوراً ہیلپ لیں۔ ہیلپ لینے سے گھبرانا نہیں چاہیے اور ڈرنا نہیں چاہیے، لوگ کیا کہیں گے اس سوچ کے تحت آپ اپنی زندگی کو یا اپنے پیارے کی زندگی کو خطرے میں نہیں